بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورخوں نے ہرکل کی فوج کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ عبداللہ بن رواوہ نے کہا، اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینے تک چلے آؤ، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے۔ زید بن حارث نے پوچھا، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ سے احکام لے آئے۔ عبداللہ نے کہا، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں۔ زید نے کہا، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواوہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارث نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ہرکل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلیچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرکل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے، جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارث نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارث مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موطا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا، دائیں اور بائیں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قطاوہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ خود قلب میں رہے۔ زید بن حارث نے بلند آواز میں مجاہدین کو للکارا، اللہ کے سچے نبی کے جانثارو، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علمبردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ
برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا، چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارث کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور ہلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے اور جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار بھی خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ جعفر نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، رسول اللہ کے شیدائیوں، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارث شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا، ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے، سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا، علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے، ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگ طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر معرکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4 5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو معرکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے۔
کیونکہ نبی کریم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا اور کہا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ خالد خالد ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے اور لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ معرکہ ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قطاوہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم کے حضور معرکے کی تمام تر ردات پیش کی۔ لوگوں کے طعنے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ رسول کریم نے بلند آواز سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، یہ میدان جنگ کے بگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن ہشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم کے یہ الفاظ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ
اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ جنگ معطا 6 دن تک جاری رہی۔ مسلمانوں کے 500 اور بنو غسان کے 2000 جنگجو مارے گئے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت خالد مسلمانوں کا امیر بنا تو حضرت خالد نے امیر بنتے ہی جنگ روک دی تھی، اور حضرت خالد سارا دن غور کرتے رہے کہ اپنی فوج کو کس طرح عزت اور صحیح سلامت نکال کے لے جاؤں۔ جب رات ہوئی تو حضرت خالد کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنی فوج کی ہیبت چینج کی، جو میمنہ دائیں پہ تھے ان کو میسرہ بائیں پہ لے آئے، جو مقدم پہ تھے ان کو مؤخر پہ لے آیا، اور سب کے پرچم بھی بدل دیے۔ صبح جب رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو اور لوگ آ گئے ہیں، یہ تو ہم نے کل نہیں دیکھے تھے، اور یہ پرچم بھی نئے ہیں۔ تو وہ دل میں گھبرا گئے کہ ہم تو پہلے 3000 سے لڑ نہیں پا رہے، اور یہ تو مدینہ سے اور فوج آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حملے سے پہلے حضرت خالد نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ کچھ رومی گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور اتنی شدت سے حملہ کیا کہ دوپہر سے پہلے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اسلام میں صرف 2 شخص، ایک خالد اور دوسرا حضرت زبیر، یہ گھوڑے پہ بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے لڑتے تھے۔ دنیا کا اور کوئی بھی بہادر دونوں ہاتھوں سے لڑ نہیں سکتا تھا، صرف یہ دونوں تھے۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بوجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی بیوی ہندہ نے ایک روز اسے کہا، تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہندہ؟ ہندہ نے کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ میں قتل کر سکتا ہوں ہندہ، میں قتل ہو بھی سکتا ہوں، میں بزدل نہیں اور ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو؟ ہندہ نے کہا، تم مت لڑو، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں، ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ معطا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔
ہندا نے غضبناک لہجے میں کہا، مت بھول ابو سفیان، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ مسلمان لاشیں نہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ ہندا نے کہا، معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا ابو سفیان۔ مکہ کے گرد و نواح میں غزاں اور بنو بکر دو قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جہریت کا معاہدہ ہو گیا، تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلے غزاں نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، غزاں اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات غزاں کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہندا کا ہاتھ تھا۔